آپ ریکارڈنگ شروع کریں گے؟ جی السلام علیکم ٹو آل ممبرس. بہت شکریہ آپ کا، مس ماریا نوشین کا، مس مناہل اور ان کی ساری ٹیم کا، آئی او ایم کے پلیٹ فارم کا، کہ جو ذریعہ بن رہے ہیں ہمارے اور آپ کے کنیکٹ ہونے کا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہمارے جو مختلف ٹاپکس پہ لیکچر ہیں اس کا تیسرا لیکچر ہے میرا خیال ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مخلصانہ اور ماہرانہ مشورہ کس سے لیا جائے. اچھا، یہ ایک ہی سوال میں نا دو سوال ہیں کہ ایک مخلصانہ مشورہ کس سے لیا جائے اور ایک ماہرانہ مشورہ کس سے لیا جائے. سب سے پہلی بات ہے کہ مشورہ لینا سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ مشورہ لیں. انسان ساری چیزیں خود نہیں کر سکتا. انسان کی اپنی عقل جو ہے نا، اگر اس کو وہ بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ ابلیسیت کی طرف چلا جاتا ہے. وہ عقل مختلف دلیلیں دیتی ہے، اس میں اپنی مرضی، اپنی میں، اپنی ذات، اپنی مفاد شامل ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان جب کسی سے مشورہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے بندے کو اپنے سے تھوڑا بہتر سمجھتا ہے. یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ لوگ بعض دفعہ مشورہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کی تائید چاہتے ہیں. خود پسند لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو مشورہ تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنی رائے کی تائید چاہتے ہیں اگلے بندے سے. ایسے بندوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. اس کی بھی تھوڑی سی میں ایک مثال دوں گا. لیکن سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ مشورہ لینے کے لیے ہمیشہ، اگر نہ بھی کوئی بندہ ہو نا آپ کے پاس، آپ نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ اتنا سمجھدار ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی نہ کسی سے مشورہ لے لیں. ضروری نہیں ہے آپ پہ کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ اس کو لے کے چلیں. آپ مشورہ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچے تصور کرتے ہیں. جب بھی کسی کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہو نا، کسی کو ویلیو دینی ہو، کسی کو اہمیت دینی ہو، تو آپ مشورہ کر لیجئے کہ اچھا جناب آپ بتائیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. وقتی طور پہ بعض دفعہ بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو بہت چھوٹا نہیں فیل ہوتا، یا اگلا بندہ بعض دفعہ آپ کو مشورہ کا جواب دیتے ہوئے چھوٹا فیل کروا دیتا ہے. تو یوں آپ کو بندوں کی پہچان بھی ہوتی ہے اور پھر آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس سے مشورہ کرنا چاہیے اور کون مشورہ صحیح دیتا ہے. تو آپ اپنے پاس کوئی بھی ہو نا، دوست ہو، سہیلی ہو، کزن ہو، بہن ہو، بھائی ہو، آپ مشورہ ضرور لے لیجئے. عمل کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، آپ اس پہ غور کریں، انالیسس کریں. جب آپ نے 3-4 بندوں سے لیا ہوگا تو پھر اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اور یاد رکھیے مشورہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا. مشورہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا کیونکہ مذاق بھی بن جاتا ہے. بعض دفعہ بندے نے عمل نہیں کر پاتا کسی کی بات پہ، تو بندے بعد میں کہتے ہیں یار آپ نے وہ مشورہ کیا تھا تو عمل نہیں کیا آپ نے اس پہ. تو اب بندہ اس کو کیا جواب دے کہ بھائی تیرا مشورہ ہی انجدہ سی، میں اور دیکھیے عمل کرتا. تو اس لیے مشورے کے لیے چند بندے سلیکٹ کریں اور انہی سے مشورہ کریں. ہر بندے سے مشورہ نہیں کر سکتے آپ. اور جہاں تک مخلصانہ مشورے کی بات ہے نا، تو آپ مخلصانہ مشورہ آپ کو صرف وہی بندہ دے سکتا ہے جو آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج اور آپ کے انداز سے آشنا ہو، واقفیت رکھتا ہو، آگاہی ہو اس کی. وہ آپ کا کوئی پرانا دوست ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ مشکل ہی ہو، وہ نہیں آتے، وہ نہیں مزاج اتنا نہیں اولاد کا سمجھتے، یا آپ کا کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی مینٹور ہو سکتا ہے جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ چند سلیکٹڈ بندے ہیں جو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. یا کوئی دانا انسان جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو آپ اس سے مخلصانہ مشورہ لے سکتے ہیں. جو لوگوں میں مخلص مشہور ہو کہ یہ بندہ مخلص ہے، یہ مفاد پرست نہیں ہے، اور یہ بے لوث مشورہ بھی دیتا ہے اور اچھا مشورہ بھی دیتا ہے. بعض دفعہ بندے نا بڑے سخت ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے شہر میں، لالا موسیٰ میں. تو وہ تھوڑے اپنی زندگی ان کی بڑی پرابلمٹک ہے، پرابلمز ہیں ان کی لائف میں. جو بھی ہے ان کی ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ کیوں پرابلمز ہیں. لیکن وہ اپنے پیشے میں اپنے پیشنٹس کو، بعض دفعہ پیشنٹس بھی ان کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اتنے تھوڑے سخت مزاج ہیں. لیکن میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ مشورہ دیتے ہیں تو بڑے خلوص سے اور بڑے ہی سنسیئرلی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. بعض دفعہ وہ گائیڈ صحیح بھی نہیں کرتے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ بڑے ہی خلوص سے مشورہ دیتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ وہ مشورہ ٹھیک ہو ہر دفعہ، آپ مشورہ ضرور لیں.
اس لیے مشورے کے لیے چند بندے رکھیں، ہر بندہ نہ رکھیں، اور مخلصانہ مشورہ آپ کو وہی بندہ دے سکتا ہے جو آپ کے مزاج سے واقف ہو، یا جو خود بے لوث اور بنا مفاد کے کوئی تعلق رکھتا ہو، کہ وہ بغیر مفاد کے لوگوں کے کام کرتا ہو، اس سے مشورہ کیا جائے۔ اب جہاں تک ماہرانہ مشورے کی بات ہے نا، تو وہ obviously جو بندہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، اس کو آپ کو ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، بعض بندے تو نہیں مانتے، لیکن مان لینا چاہیے اپنی فیلڈ میں، انجینئرنگ، انگلش، ڈاکٹر یا اکاؤنٹنگ، کوئی بھی فیلڈ ہے، گھر کے معاملات، کھانا پکانا، مطلب یہ مختلف فیلڈ ہے۔ تو جو بندہ تجربے کے لحاظ سے، اسٹڈی کے لحاظ سے نہیں، تجربے کے لحاظ سے سینئر ہے، جس کے پاس تجربہ ہے، علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہو، تو کیا بات ہے، ان سے مشورہ ضرور کیجئے، وہ بھی اپنا ٹیکنیکل مشورہ۔ یہ میں آپ کا لائف کا مشورہ نہیں کہہ سکتا، یا لائف کے زندگی کے پرابلمس کا مشورہ نہیں، اپنا ٹیکنیکل اسٹڈیز کا مشورہ، جاب کا مشورہ، بزنس کا مشورہ، اپنا ڈسپلن چوائس کرنے کا مشورہ، یہ آپ جو ہے وہ اپنے ان ٹیچرز سے کر سکتے ہیں، یا اس بندے سے کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کو جو ہے نا اس فیلڈ میں ماہر ہے۔ اب یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اب بندہ کہے جی سر جی لگتا ہی کوئی نہیں میری فیلڈ وچ ماہر ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں، آپ فیس بک دیکھیں۔ اب وہ زمانہ ختم ہو رہا ہے جو باہر سوشلی آپ بندے ڈھونڈیں، کسی کو ابو دے پھپھو دا پتر، مامی دے پھوپھی دا پتر، یہ ادھر ادھر یہ رشتہ دار، یہ اب ان کی اہمیت اتنی نہیں رہی۔ آپ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بہت زبردست دنیا ہے، بہت پیاری دنیا ہے، اگر اس کو مثبت طریقے سے یوز کرنا چاہے انسان، کوئی مقصد ہو، کوئی ویژن ہو، تو پھر یہ انٹرنیٹ پہ فرینڈشپ اچھی بھی ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے۔ فرینڈشپ سے مراد کہ آپ کا گائیڈنس کا تعلق ہوتا ہے، یہ فرینڈشپ، یہ نہیں کہ اور سناؤ کی حال ہے، سب ٹھیک ہے، گھر کی چل رہا ہے، یہ والا جو ہے وہ فرینڈشپ نہیں۔ فرینڈشپ ہوتی ہے پروفیشنل قسم کی، کہ آپ گائیڈنس لیں، اور اسپیشلی آج کے دور میں بہت زیادہ مینٹور ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، پازیٹیو ہیں، صرف آپ کا رابطہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ اور ہم رابطہ نہیں کر پاتے ان لوگوں سے، ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ایڈا بڑا بندہ ہے، فون چکے نہ چکے، رپلائی کرے نہ کرے، اب چیک تو کریں۔ میں نے اب طارق بلوچ صحرائی صاحب ایک بہت زبردست رائٹر ہے، میں نے ان سے لاہور میں گیا تو میرے پاس کافی ٹائم تھا، میں ایک دو حسیب خان صاحب سے ملنے گیا، تو طارق بلوچ صحرائی صاحب کا میرے پاس نمبر تھا یا میسنجر پہ تھا۔ اچھا میں نے انہیں میسج کیا کہ سر آئی ایم ان لاہور، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، اف یو ہیو اینی ٹائم پلیز رپلائی می بیک۔ سر آپ بلیو کریں گے 5 منٹ کے اندر اندر ان کا رپلائی آ گیا کہ جی آپ مجھے مل سکتے ہیں اس وقت۔ میں نے اسٹریٹ وے اپنی گاڑی ان کی سائڈ پہ جہاں پہ وہ جاب کرتے تھے وہاں پہ موڑی، اور جا کے وہاں پہ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے آفس میں جا کے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ کی طلب، آپ کی تلاش ہونی چاہیے کہ میں نے ماہرانہ مشورہ کس سے لینا ہے۔ ماہرانہ مشورہ اس سے لیتے ہیں جس فیلڈ میں آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں، اس فیلڈ کا کوئی بندہ ڈھونڈے۔ آج کل بہت بندے ماہر مل رہے ہیں، فٹنس کا ماہر، انگلش کا ماہر، یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں کسی کی، پھر اس بندے کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں، وہ بندہ مل جائے گا آپ کو۔ انٹرنیٹ، میسنجر، واٹس ایپ، یہ ٹیکنالوجیز ہیں، اس سے آپ بڑے بندے ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ تھی ہماری کہ مخلصانہ اور ماہرانہ مشورہ کیسے لیا جائے، اور میں اپنی کانورسیشن کو کلوز کرتا ہوں اور پھر سوال جواب کی طرف آتا ہوں کہ مخلصانہ مشورہ وہ دے سکتا ہے جو آپ کی طبیعت، آپ کے انداز اور آپ کے مزاج سے واقف ہو، آپ کی زندگی کو سمجھے، آپ دو چار باتیں کریں تو وہ چیزیں سمجھ جائے کہ آپ اس سچویشن میں ہیں، تو وہ اس سے مشورہ کیجئے۔ مخلصانہ اپنی زندگی کے پرابلمز کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، ہر بندے سے مشورہ نہ کیجئے، مذاق بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ماہرانہ مشورہ کے لیے آپ ماہرین کو ڈھونڈیں، آپ فیس بک پہ ڈھونڈیں، آپ انسٹاگرام پہ ڈھونڈیں، زیادہ تر فیس بک پہ ملیں گے آپ کو، بڑے جن کی فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں، پروفائل بنی ہوئی ہیں، آپ کسی کو اپروچ کریں، انشاءاللہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوزیٹیولی گائیڈ کرتے ہیں، آپ لینے والے ہوں، آپ علم لینے والے ہوں، آپ طلب والے ہوں، آپ فکر والے ہوں، آپ تلاش والے ہوں، بندے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام اس طرح کا بن گیا کہ اب
یہ ساری پازیٹیوٹی، یہ سارا بینیفٹ، یہ سارا انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے، آپ کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. جی یہ میں مخلصانہ مشورے والا ٹاپک میں یہیں پہ کلوز کروں گا، اور میں آپ لوگوں کے سوال جواب کی طرف آتا ہوں. جی مس ماریا. کوشچن آیا ہوا ہے، ہم بول لیتے ہیں کوشچن. پوچھا ہوا ہے کہ کیا سر ہمارا جو لائف پارٹنر ہے، جتنے ہم خود پڑھے لکھے ہیں اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے. اچھا دیکھیے میری بات سنیں، اب لڑکا اور لڑکی کی تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ چلو جی جتنا میں پڑھی لکھی ہوں اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اپنی طرف سے وہ بھی سوچ ٹھیک ہے. لیکن لڑکا اس طرح نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بچی اچھی ہونی چاہیے، بلکہ وہ تو سوچتا کم ہے، اس کے گھر والے زیادہ سوچتے ہیں. پہلی بات ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس اس کا اختیار ہے؟ یہ زیادہ اختیار تو ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ماں باپ سلیکٹ کرتے ہیں. اب چونکہ دیکھو یہاں پہ نا معذرت کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے، چونکہ بچیوں کا تعلیم کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے، وجوہات کئی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو کئی چیزیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی. وہ بچیاں پڑھتی رہتی ہیں، چلیں گھر والوں سے دور رہتے ہیں تھوڑا، زیادہ باتیں نہیں سننی پڑتی، کام نہیں کرنے پڑتے، تو ماسٹرز کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے تو پی ایچ ڈی کر لی، تو یا آپ پی ایچ ڈی ڈھونڈیں گے تو اس کی تنخواہ نہیں اتنی ہوگی، تو آپ کو مجبوراً پھر کوئی بی اے یا ایف اے کے کرنا پڑتا ہے جس کا بزنس ہو، جس کی تنخواہ اچھی ہو. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے زندگی بھی گزارنی ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پرابلم اس وجہ سے ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہو رہی ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ گریجویٹ ہونا چاہیے، بچے کو بھی گریجویٹ ہونا چاہیے، بچی کو بھی گریجویٹ ہونا چاہیے. باقی ہے تو وہ بھی لڑکے لڑکیاں جو گریجویٹ نہیں ہیں، جو ایف اے ہیں، جو میٹرک ہیں. لیکن چلیں آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کوشش کریں گریجویٹ تو ہونا کم سے کم، چلیں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے. البتہ ایم فل اور ایم اے اور پی ایچ ڈی والوں کو اگر ایف اے والا مل جائے تو پھر تو انڈرسٹینڈنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی نیکسٹ. جی سر، آج کل کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مخلصانہ مشورہ، تو مخلصانہ مشورہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس شخص سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پوچھ لیا، بہت کچھ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا، یہ بہت زیادہ جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے یا ہمیں استعمال کر رہا ہے؟ اچھا یہ آپ کو نا مشورہ لے کے پتہ چلے گا. پہلے 5-6 لوگوں سے مشورہ لیں، ان کا ریئیکشن دیکھیں، وہ کیسا مشورہ دیتے ہیں. عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا ثوابدید اختیار ہے، ان کا نہیں ہے اختیار کہ کروانا. کچھ بندے ہوتے ہیں مشورہ دینے کے بعد پوچھتے رہتے ہیں اچھا کی کیتا جے، وہ میں تو آخیا سی تسی کیتا نہیں ہے. ایسے بندے سے تو بالکل دور ہو جائے نا، یار تیرا مشورہ کی کیتا تو پیچھے ہی پی گیا. اچھا کچھ بندے ہوتے ہیں جو آپ سے جو ہے وہ آپ سے آپ کے راز لے لیتے ہیں، مشورہ پوچھتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں آگے کسی 2-3 بندوں کو بتا دیں گے، اور آپ سے کوئی پوچھے گا یار وہ آپ اس بارے میں کیا کر رہے تھے، تو آپ فوراً سوچیں گے یار میں نے تو اس سے بات نہیں کی، اس کو کیسے پتا چل گیا. اس کا مطلب ہے کہ جس سے مشورہ کیا آپ نے اس نے بات کی ہے. تو یہ کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے سے یار آئندہ سے مشورہ نہیں کرنا، یہ تو بات میری سنبھال کے رکھ نہیں سکتا. یہ تو بلکہ الٹا 4 بندوں میں پھیلاتا ہے کہ یار وہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس نے میرے سے مشورہ مانگا ہے، کیونکہ وہ اپنی پھوپھا بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں نے میرے ساتھ مشورہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ مشورہ کیا. تو یہ آپ جب کریں گے نا 2-4-5 لوگوں سے، تو آپ کو ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ مشورہ پر عمل کریں، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس طرح کی نشانیوں سے. ٹھیک ہے نیکسٹ. سر نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے مشورہ لیا اور ہمیں وہ مشورہ دے دیا گیا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. ہم جب عمل کرتے ہیں تو بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں، کہیں کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی، تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، خود میں کیسے یقین پیدا کرنا ہے کہ میں یہ کر سکوں گی اور انشاءاللہ کر دکھاؤں گی. اچھا یہ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ جس سے مشورہ کرنا ہے نا، آپ نے ٹوٹلی اس پہ ریلائی نہیں کرنا، آپ نے اپنے قوت ارادی اور اپنی ول پاور اور اپنے مقاصد پہ بھروسہ کرنا ہے. اگلے کے مقاصد اور ہیں، آپ کے مقاصد اور ہیں. چلے فرض کریں اگلا تھوڑی سی سچویشن سمجھ کیا، اس نے آپ کو مشورہ دے دیا اور آپ نے اس کے مشورے پہ چلنا شروع کیا، لیکن آپ کو رزلٹ اچھے نہیں مل رہے یا رزلٹ نہیں مل رہے، تو پھر آپ کو اپنی انسٹنکٹ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، اپنے اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی کہ یا اللہ تو بتا کہ میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. کہ ہم نا اصل میں جلد باز ہے نا بڑے،
تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہمیں پتا چل جائے کیا کرنا ہے. ویٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو اس مشورے سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ریزلٹس نہیں اچھے آ رہے, تو یا آپ اس پہ صحیح طرح عمل نہیں کر پا رہے, ہو سکتا ہے کوتاہی آپ میں ہو سکتا ہے کوتاہی اس کے بتانے میں ہو. تو یہ چیز چیک کرنے کے لیے نا آپ کو آرام سے چلنا پڑتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے, اپنی انسٹنکٹ پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کو انسٹنکٹ کہتے ہیں, کہ اس پہ اپنے خیال پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ. اور خیال پہ بھروسہ تبھی کر سکتا ہے جب انسان سچا ہو, جب انسان کی نیت ٹھیک ہو, پھر وہ اپنے خیال پہ بھروسہ کر سکتا ہے. ادروائز جب انسان کی نیت نہ ٹھیک ہو, وہ مثبت نہ ہو, تو اس کو گمان آئیں گے, وہ نیگیٹو گمان ہوں گے, وہ مفاد کی بنیاد پہ ہوں گے, تو وہ پھر غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا مخلص ہے؟ اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو منافقت کرتے ہیں, اور وہ ہمیں جانتے ہیں, جیسے خونی رشتے ہیں یا بیسٹ فرینڈ ہیں, جن پہ ہمیں بھروسہ بھی ہوتا ہے, بظاہر خوش شو کرتے ہیں پر پیٹھ پیچھے ہمارے وہ وار کرتے ہیں, جس کا ہمیں سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ شر تھا. تو کیسے مخلص انسان کا پتہ چلے گا؟ اچھا, مخلص بندے کو ڈھونڈنے کے لیے نا آپ کو کم سے کم 5 7 10 غیر مخلص لوگوں کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا, اچھا بندہ پانے کے لیے, اچھا بندہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 5 سے 10 برے بندوں کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر بندے سے کٹ کھائیں یا ہر بندے سے دھوکہ کھائیں, لیکن آپ کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک سے مشورہ کیا یا ایک سے بھروسہ کیا یا تھوڑے معاملات کیے, تو آپ کو پتا چل گیا نہیں یار یہ بھی بندہ نہیں ٹھیک, اس کا گلہ نہ کریں, آگے چلیں, اگلے بندے پہ بھروسہ کریں. دیکھیں مومن جو ہے نا, مومن وہ ایک سوراخ سے دوسری دفعہ تو ڈھسا نہیں جاتا, لیکن ہر دفعہ نیا سوراخ ہو تو وہ ڈھسا جا سکتا ہے, کیونکہ مومن نرم ہوتا ہے, مومن سچا ہوتا ہے, وہ جھوٹے کی بات بھی مان لیتا ہے, کیونکہ ماننا اس کی عادت ہوتی ہے, اس کا انداز ہوتا ہے. ہمیشہ با ادب بندہ جو ہے نا وہ بات کو مان لیتا ہے, اور ماننے کے بعد اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یار ایس بندے دی ہون نہیں مننی, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو مخلص بندے کی تلاش کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, معاملات کرنے پڑتے ہیں. باتوں سے کوئی بندہ نہیں پتا چلتا مخلص ہے. اور بڑے بندے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے روپ اپنایا ہوتا ہے, انہوں نے ڈپلومیٹک روپ اپنایا ہوتا ہے, کہ بڑے میٹھے اور بڑے زبردست ہوتے ہیں. آپ احتیاط کیجئے, بہت میٹھے لوگوں سے احتیاط کیجئے جو بہت ہی زبان کے میٹھے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نیگیٹو لیں ان کو, لیکن جو زبان کے بہت میٹھے ہیں, اخلاق کے بہت اچھے ہیں, آپ تھوڑا سا محتاط رہیے. جو زبان کے بڑے سخت ہیں نا, ان کو ضرور دیکھیے کہ یار یہ بندے اندر سے کہیں نہ کہیں سچے ہیں. جو زبان کے سخت ہوتے ہیں, لہجے کے کڑوے ہوتے ہیں, لیکن وہ اندر سے بڑے اچھے بندے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ان کا صرف لہجہ, ان کی طبیعت سخت ہوتی ہے. جو بہت نرم اور بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں, ان سے تھوڑا محتاط رہیں, کیونکہ وہ بھی ٹھوکریں کھا کھا کے انہوں نے بھی روپ اپنا لیے ہوتے ہیں. غلط کوئی چیز نہیں ہے. واسطہ صاحب فرماتے ہیں اس کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہم وقتی طور پر کہتے ہیں کہ آئی منافق ہے, پتہ نہیں اس نے کتنے دھوکے کھائے ہیں, کتنی چیٹنگ صحیح ہے, اس کے بعد اس نے یہ ڈپلومیٹک رول اپنا لیا ہے. اس لیے آپ کسی کو غلط نہ کہیں, آپ کسی کو جج نہ کریں فوری طور پہ. ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ منافق ہو, لیکن آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے, آپ کے رویے کی وجہ سے, آپ کی سمجھ کی وجہ سے. اس لیے اللہ سے دعا کریں وہ آپ کو یہ فہم دے. فہم بھی ہے آپ کے پاس, صرف تھوڑی سی جلد بازی ہے, اس پہ کنٹرول کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. گلہ نہ کریں, شکایت نہ کریں, آپ صبر کر لیں. کسی نے دھوکہ دیا تو اس سے سیکھ کے آگے بڑھیں, تاکہ آپ کو اچھا بندہ ملے. آپ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں, اس کی سزا کا انتظار کرتے ہیں, اس کو برا بلا کہتے ہیں, تو پھر آگے اچھا بندہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, وہ تو انتظار ہی کرتا رہ جائے گا. آپ بھی محروم رہیں گے, وہ بھی محروم رہے گا. اس کو شاید کچھ اور مل جائے, لیکن آپ کو نہیں ملے گا. آپ اگر غصہ کرتے ہیں, آپ گلہ کرتے ہیں, آپ اگلے کی مکافات کا انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو کے, تو پھر آپ کو مخلص بندہ نہیں مل سکتا. جی نیکسٹ. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سر ایکسپلین کیا, اور ساتھ ہی آپ نے ڈرا دیا اچھے اخلاق کے مالک لوگوں سے, میٹھے لوگوں سے آپ نے ڈرا دیا ساری آڈینس کو. مجبوری ہے لیکن نا, بہت مجبوری ہے. دیکھیں ایک بندے نے ٹھوکریں کھائی ہیں, ہر بندے سے دھوکہ کھایا ہے, تو اب اس نے بھی یہ سیکھ لیا کہ یار میں نے ظاہری طور پر چپ رہنا ہے, ظاہری طور پر میں نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے, لیکن وہ اپنے باطن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا.
وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکا, اس کے اندر خصلتیں اسی طرح ہیں, تو وہ ظاہری طور پر بڑا اچھا اور خوش اخلاق ہے, لیکن جو ہی وہ جائے گا تو پیچھے سے آپ کی جڑیں کاٹے گا. تو یہ مجبوری بن گئی ہے سوسائٹی میں. یہ لوگ برے نہیں ہیں, لوگوں کے ریئیکشن کی وجہ سے لوگ برے ہو جاتے ہیں. جی بالکل, میرا اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ ہم نے مشورہ لیا ایک شخص سے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ میرے لیے قابل اعتماد شخص نہیں ہے, تو ہم اسے دوسری تیسری بار میں چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے. تو ایسے شخص سے ہم کیسے نجات اپنے آپ کو دلائیں, کیسے پیچھے چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں تو ایک تو میں نے کہا نا کہ آپ اس کو گلا نہ کریں, ٹھیک ہے, اس کو بالکل گلا نہ کریں. اصل میں آپ اسے محسوس کروا دیتے ہیں نا کہ تم میرا چنگا نہیں کیتا, تو وہ نا اب وہ چونکہ بعض دفعہ بعض سچویشن میں اس کو پتا ہوتا ہے, بعض سچویشن میں اس کو نہیں پتا ہوتا, وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. کئی لوگوں کی عادتیں بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہیں, تو وہ ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, تو وہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کیوں ناراض ہوئے ہو, کی ہوا ہے, میرے کو غلطی ہوگی ہے. تو یہ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ آپ محسوس نہ کروائیں, آپ اپنا رویہ ہلکا سا بدلیں, تھوڑا سا اس سے کام کم کہیں اور اپنا رویہ ریزرو کر لیں. آپ بالکل مناسب اس سے بات کریں, اسے محسوس نہ کروائیں. اس کو جو اتنا پیچھے آپ کے اریٹیٹ کرے اس کو بولیں بھائی جان یا جو بھی ہے کہ آپ کہیں جی کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اوکے, میں آپ کے ساتھ کوئی ناراض نہیں ہوں, نہ میرا کوئی گلا شکوہ ہے, اٹس آل رائٹ, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بندہ کسی پہ ایسے اریٹیٹ نہیں کر سکتا. ہاں وہ پیچھے تب پڑتا ہے جب آپ اس کو محسوس کروا دیتے ہیں کہ یار تو چنگا نہیں کیتا میرے نال, تو میرے تے تم میرے نال دھوکھا کیتا ہے. اب وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا 10 منٹ میں, کسے دھوکھا کیتا ہے, نہیں میں نہیں کیتا, میں غلطی ہوگی ہے, یہ نہیں کیا, تو اس طرح وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی نیکسٹ. بہت خوب ماشاء اللہ. ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جو مثبت بات کو بھی منفی بہت ہی شوق سے ہمیشہ لیتے ہیں؟ آپ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مثبت ہو جائیں, لیکن آپ کی ہر بات کو یا ارد گرد آپ کے جو مثبت لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بات کو وہ لوگ منفی لے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ تو سر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں نا چاہنا چھوڑ دیں. آپ بس دعا کریں اور احتیاط یہ کریں کہ ان کے سامنے کوئی بھی پھڑ نہ ماریں, کوئی بھی پھونپا نہ کریں اپنے مثبت پن کا, اپنے شعور کا, اپنے ہنر کا, یا اپنی کسی بھی صلاحیت کا اظہار کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ وہ لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں, نیگیٹو ہوتے ہیں, ہر بات کا انہوں نے اپنا خود مطلب نکالنا ہوتا ہے. آپ ان کو نہیں کنٹرول کر سکتے, نہیں چینج کر سکتے, ان کی عادت ہو جاتی ہے. نارملی ہمارے بڑے ایسے ہوتے ہیں گھروں میں کہ جو ہر بات کا مطلب اپنے طریقے سے لیتے ہیں, اور آپ تو بندہ چڑ جاتا ہے, بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے کہ یار میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, میں ان سے پیچھا چھڑا کے, آپ جا بھی نہیں سکتے کہیں پہ. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ محتاط رہیں, اتنا بتائیں جتنا وہ پوچھیں, اس سے زیادہ نہ فکر کریں نہ بات کریں, بلکہ کہیں اور جا کے شیئرنگ کریں اپنی, وہاں پہ شیئرنگ نہ کریں. ان کے سامنے کوشش کریں کم سے کم کوئی بھی عمل کریں, کوئی لین دین کرنا ہے ان کے سامنے نہ کریں, کسی اور بندے سے بات کرنی ہے وہ بھی ان کے سامنے نہ کریں, کیونکہ انہوں نے آپ کی ہر بات کو پکڑنا ہے, اس کا مطلب نکال لینا ہے. احتیاط آپ نے کرنی ہے, آپ نہیں چینج کر سکتے ان کو, آپ بس دعا کر دیا کریں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. بہت خوب. جلد بازی کی عادت کیسے ختم کریں اور سیلف کنٹرول کیسے کریں؟ اچھا, اس میں جو ہے نا جلد بازی اور سیلف کنٹرول یہ کافی حد تک ریلیٹڈ ٹاپک ہے, کہ جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے, وہ مرد ہو یا عورت ہو. عورت میں زیادہ اس لیے ہے کہ اس کی امیجنیشن بڑی زبردست ہوتی ہے, ویژولائزیشن بڑی زبردست ہوتی ہے, وہ چیزوں کو ویژولائز کر لیتی ہے اور پھر اس کے اندر جلدی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کو صحیح ہونا چاہیے یا غلط ہونا چاہیے, وہ یہاں پہ کنٹرول نہیں کر پاتی. جبکہ مرد کے پاس ویژولائزیشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے یا دیر سے اس کو ملتی ہے, تو اس لیے وہ اتنا جلد باز نہیں ہوتا. عورتیں زیادہ جلد باز اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان کو چونکہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتی, اختیار کا تعین نہیں کر پاتی, صبر نہیں کر پاتی کہ میں نے کیسے آگے جانا ہے. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اپنے اختیار کا انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ میری پوزیشن کیا ہے, میرا اختیار کتنا ہے. وہاں پہ آپ ریئیکٹ کرنے میں ٹائم لگائیں, فوراً ہر چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں اور ہر بندے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں.
یوں آپ نا اور تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, اپنے آپ کو ریزرو کریں, آپ ہو کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کے معاملات تو چل رہے ہیں, میں ایویں وچ جڑا وہ I was poking my nose into the people's matter, تو یہ آپ کو احساس خود ہی ہوگا. پتا کہ آپ خود ہی اپنے خلوص میں فکر میں چلے جاتے ہیں, لوگوں کی فکر کری جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چل کر دی تھی کرن دے تو پھر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں نا, غیر ضروری انٹرفیئرنس نہ کریں لوگوں کے معاملات میں, ریئیکٹ نہ کریں بہت زیادہ, کسی کے معاملات میں زیادہ ریئیکٹ نہ کریں, اپنے نہیں کہہ رہا, کسی کے معاملات میں, بہن ہو, بھائی ہو, یا کزن ہو, دوست ہو, ایسے ہی ہر چیز پر ریئیکٹ نہ کریں. ہر بندے کے معاملات میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حوالدار نہ بنائیں, آپ حوالہ دار نہ بنیں, اپنے آپ اپنی پوزیشن کا انالیسس کریں, اپنے اختیار کا انالیسس کریں, اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے رکھیں معاملات سے, ہر معاملے میں جو ہے وہ اپنی انٹرفیئرنس نہ کریں, کیوروسٹی نہ رکھیں ہر چیز میں, تجسس نہ رکھیں ہر چیز میں, کچھ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑے. آپ اللہ پہ نہیں چھوڑتے نا, تو اس لیے پھر آپ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جلد بازی بھی پیدا ہوتی ہے انسان میں. تو یہ سوچیں کہ اللہ بھی ہے, اللہ موجود ہے, آپ یہ خیال کریں. تو جب آپ اللہ کو امیجن کریں گے, آپ کی ویژولائزیشن تیز ہے, آپ زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کو امیجن کر سکتے ہیں. تو آپ اللہ کو امیجن کریں گے, اللہ ہے, اللہ موجود ہے, اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے, لیکن وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, وہ آرام سے چلنے والوں کے ساتھ ہے. جلد بازی کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ شیطان آتا ہے, اللہ نہیں آتا. اللہ تو چلتا ہی, ایک تو خاموشی کی زبان, ایک آہستہ جو چال ہے, اس کے ساتھ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ. ایک چیز یہ ہے سر کہ جب ہم کسی کو مانتے ہیں تو ہم اس کی تقلید کرتے ہیں, ہم اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں, تو کیا وہاں پہ تنقید جائز ہے؟ کیونکہ لوگ یہ دونوں جو کام ہیں وہ ایک ہی شخص کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, جو قابل عزت ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی وہ تقلید بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے استاد کی ہوتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں؟ اچھا, پہلی بات ہے, دیکھیے تنقید نا ہمیشہ عقل کرتی ہے, ادب تنقید نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. تو اگر آپ تنقید کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ وقتی طور پر تابع ہوئے ہیں اس بندے کے, لیکن آپ دل سے اس کو مان نہیں پا رہے. تو ایسے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, تنقید کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں تنقید کسی پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. تنقید تو عقل کرتی ہے, اور تنقید ہمیشہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. دیکھیں واصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کسی کو استاد منتخب کرنے سے پہلی بات ہے کہ یہ سارا اختیار انسان کے پاس نہیں ہوتا. اب واصف صاحب کو استاد منتخب کرنے میں میرا اختیار بہت کم ہے, یہ بس شاید قدرت کے پلان ہوتے ہیں تو وہ آگے لے کے چلتا ہے. تو آپ خود استاد منتخب نہیں کر سکتے, آپ تلاش کر سکتے ہیں, آپ تحقیق کر سکتے ہیں پہلے, پھر آپ کو جب اس بندے کی باتیں اچھی لگیں, آپ کے دل میں عزت پیدا ہو, ادب پیدا ہو, تو پھر آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. پھر تنقید جائز نہیں ہے. ہاں, آپ کو کچھ اگر اس کے نظریات پہ, اس کے کسی ایکشن پہ کوئی اعتراض آ رہا ہے یا سوال اٹھ رہا ہے, تو آپ سوال مؤدبانہ طریقے سے, اچھے طریقے سے سوال کر سکتے ہیں کہ سر کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ کرنا چاہیے, کیا ایسا کرنا صحیح ہے. یہ ایک مؤدبانہ اور ڈیسنٹ وے ہے کہ آپ کو, اگر آپ کو اعتراض ہے کسی چیز پہ, آپ کی عقل نہیں مان رہی اس چیز کو, ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس کی بات, یا ہو سکتا ہے واقعی وہ چیز وہ صحیح کر رہا ہو, لیکن آپ نا اس خواہش سے پہلے آزاد ہوں کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, یا آپ نے اپنے آپ کو اس سے اوپر ثابت کرنا ہے, یا آپ نے اپنے آپ کی پھوپھا بنانی ہے. آپ عزت کے ساتھ, رسپیکٹ رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے, کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے. دس از دا موسٹ ریسپیکٹیبل وے ٹو کریٹیسائز یا ٹو کوشچن سم ون کے, اگر ان پہ کوئی اعتراض ہے تو, میرے خیال میں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. ماشاء اللہ, زبردست. اللہ سے دوستی کیسے کریں؟ اللہ سے دوستی خاموشی کے بعد ہوتی ہے. آپ کو پہلے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے, آپ کو پہلے باہر سے غیر ضروری چیزوں پر سے اپنی توجہ ہٹانی پڑتی ہے, آپ کو غیر ضروری معاملات, غیر ضروری فکریں ختم کرنی پڑتی ہیں, ان سے پیچھے ہونا پڑتا ہے. میں نے ابھی لاسٹ پہلے بھی کہا کہ اپنی پوزیشن کو اینالائز کریں, اپنے اختیار کو اینالائز کریں, وہ کتنا ہے,
جس پوزیشن پر آپ ہیں وہاں پر آپ کا اختیار کس کس پر ہے، کہاں 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 ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ آپ اکثر جگہ پر آپ کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن کسی جگہ پر آپ فکر بہت زیادہ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ بہت زیادہ مخلص ہو کے فکر کرتے ہیں، اور کسی جگہ پہ آپ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، اور لوگ کچھ نہیں کہتے، چپ کر کے جی 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 کرتے ہیں، یس سر اوکے یس 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 کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ غلط جا رہے ہیں. ہاں آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر آپ کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ جناب تسی کدھر پجدے جا رہے ہو، تسی تھوڑا جا احتیاط کرو، اپنی اتھارٹی دیکھو، اپنا اختیار دیکھو، اپنی پوزیشن دیکھو، پھر آگے جاؤ. جب آپ یہ باہر کے معاملات کو کنٹرول کر کے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی توجہ اپنی ذات کی طرف جو ہوتی ہے، جو اپنے اندر دنیا ہے اس کی طرف ہوتی ہے. تو اندر تو اللہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے صرف متوجہ ہونا ہے، وہ تو سن رہا ہے آپ کو، وہ تو آپ کے ساتھ ہے، وہ تو نور کی صورت میں آپ کے اندر ہے. تو آپ متوجہ ہونا ہے، آپ نے سننا ہے اس کو کہ کیا ہے. سننے کے بعد، توجہ کرنے کے بعد جب اندر سے چیز تبدیل ہوگی تو پھر آپ کو وہی چیزیں جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے وہی مختلف اینگل سے نظر آئیں گی، اور اسی میں اللہ کا مشاہدہ نظر آئے گا. تو اللہ کا ذکر، اللہ کا خیال، خاموشی، یہ آپ کو اللہ کی دوستی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ دوست ہے ہمارا، اللہ سے ہم کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اللہ نے اپنے بندے کے لیے دوستی کا رشتہ سلیکٹ کیا ہے، دوست. تو ولی دوست کو کہتے ہیں، کوئی بھی اللہ کو اپنا دوست بنا لے. جو اتنی محبت میں اتنی آگے چلے جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کدھر گئے ہیں تو ادھر میرے کو آ کے بیٹھ، میں ایسے لوٹا پہ ہے میرے کو، میں نہان لگ گیا، میں تینوں بھی نوانا ہے. اس طرح کی محبت ہے اللہ کے ساتھ تو ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آ کے بہ میرے کول. یا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ جب اپنے ماں باپ یا اپنی اولاد کے بارے میں ایک جذبات آپ کے آتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں وہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرے امی ابو، دیکھو نا آپ کیسے جذبات آپ کے اندر امڈ کے آتے ہیں کہ جب آپ یہ نام لیتے ہیں میرا پتر، میری بیٹی، میرے والدین، تو کیا جب آپ کہتے ہیں میرا اللہ، تو کیا آپ کے وہ جذبات اس طرح آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو غور طلب بات ہے کہ کیوں نہیں آتے. وہ جب آپ کہیں کہ میرا اللہ، میرا اللہ، تو پھر آپ کے اندر وہی جذبات آنے چاہیے جو آپ کی اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرف آتے ہیں. تو وہ فیلنگز آنی چاہیے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کا رابطہ موجود ہے. جی نیکسٹ. بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے سر. اچھا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آج کا جو موضوع ہے اس کے حساب سے کوئی ہمیں نصیحت کر دیجیے آپ. اچھا میں صرف نصیحت ایک کروں گا کہ آپ مخلص ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا اپنے خلوص کو کم کریں، نہیں، خلوص کو بے دریغ لٹائیں، لیکن اپنی فکر کو کم کریں. کس کی فکر کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کب کرنی ہے، بہن کی کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، بھائی کی کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اپنے اپنے شوہر کی کرنی ہے، اپنی بیوی کی کرنی ہے کتنی کرنی ہے، اپنی اولاد کی کرنی ہے کتنی فکر کرنی ہے. ہم اکثر مار اسی جگہ پہ کھاتے ہیں کہ ہم حد سے زیادہ فکر کرتے ہیں، ہم خود ہی ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی کچھ فکر کو اللہ کے حوالے کیجئے تاکہ وہ آپ کے اندر سکینت اتارے، سکون اتارے، قرار دے آپ کے دل کو، آپ کو سکون ملے، آپ کو پتا چلے کہ نہیں ایک میں ہوں، ایک اللہ ہے. تو آپ اکثر اوقات اپنی زندگی میں پرابلمز کا شکار اسی لیے ہوتے ہیں کہ اب غیر ضروری فکروں میں، اپنے ضروری رشتوں میں بھی غیر ضروری فکریں ہوتی ہیں. ایک تو باہر کے لوگوں کی فکریں ہیں، وہ یار پتہ نہیں کی ہو رہا ہے، پاکستانوں کی ہو رہا ہے، محلے نو کی ہو رہا ہے، کرونا ہو گیا ہے، سارے مر رہے ہیں. ایک تو یہ فکر ہے. ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ میری بہن کوئی غلط کام نہ کر دے، میرا بھائی نہ غلط کام کر دے، میرے بچے نہ خراب ہو جائیں، یہ خدشہ ہوتا ہے یہ میرے بچے نہ خراب ہو جائیں. یہ اتنی فکریں نہیں صحیح. آپ پل گئے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کا بھی، آپ کو بھی اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو ان کا بھی اللہ مالک ہے. آپ ساری فکروں کو مت اپنے ذہن پہ سوار کر کے اس کو اتنا بھاری کر دیں کہ کوئی کام ہی نہ کرنے ہو. ریلیکس ہو، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، آزاد کریں غیر ضروری فکروں سے، تاکہ آپ جو ہے پرسکون زندگی جی سکے. یہی زندگی آپ کی جنت بن جائے گی. اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، آپ فزیکلی فٹ ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا،
آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی انرجی نہیں ضائع ہوگی. یہ ساری چیزیں، فکریں، خدشات، نیگیٹیوٹی، جذبات، یہ آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں، آپ کے چہرے کو خراب کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں پریشان حال لوگوں کے چہرے دیکھ لیں آپ، جتنا آپ مثبت ہوں گے، جتنا آپ غیر ضروری فکروں سے آزاد ہوں گے، آپ اتنے فریش ہوں گے، اتنے آپ فزیکلی ہیلدی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت اجازت ہے شکریہ جناب سر، مجھے. ایک بار پھر آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ آباد آپ رہیں، لوگوں اللہ خوش. بہت شکریہ آپ لوگوں